السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو نمونہ دکھائیں، تھوڑا یہ نمونہ فزکس کے پروفیسر کو بھرے مجمع میں اگر غلطی اس کی نکال دے کہ سر یہ جو آپ نے فارمولا لکھا ہے اس میں یہ چیز آپ نے مس کر دی کیونکہ کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فزکس کا پروفیسر آپ کو آگے سے کتے کی طرح پڑ جائے۔ وہ آپ سے کہے گا بیٹا تھینک یو، اور مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو۔ ہاں، اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا، صبر کرو، ابھی بتاتے ہیں تمہیں کہ اس سے بھی پہلے میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا، آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال۔ آج مرزا صاحب نے کیا کہا کہ اگر ایک آدمی پروفیسر ہو، سائنس ٹیکنالوجی پڑھا ہوا ہو، جب ان سے کوئی آدمی سوال کرے، یعنی کہے کہ یہ بات آپ نے یہاں یوں لکھی ہوئی، آپ نے یوں بیان کی، تو وہ تحمل کے ساتھ جواب دے گا، وہ کتے کی طرح نہیں کاٹے گا۔ لیکن دوسری جگہ خود آپ نے بھی دیکھ لیا کہ جب مرزا صاحب سے ان کے شاگرد نے سوال کیا تو مرزا صاحب کیسے اس پر پھوٹ پڑے۔ تو یہ جو بات مرزا صاحب نے کی ہے نا کہ وہ پروفیسر کتے کی طرح اس کو نہیں کاٹے گا، در حقیقت یہ بات کر مرزا صاحب نے مولویوں کی حقیقت بیان کی ہے۔ مرزا صاحب کے نزدیک مولویوں کی حقیقت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ یہ مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے، آپ نے یوں بیان کیا ہے، تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ کتے کی طرح کاٹتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، این شائیں بائیں کرتے ہیں۔ خود کی کیا حالت ہے؟ خود بھی جب شاگرد نے پوچھا تو کتے کی طرح کاٹنا شروع ہو گیا۔ جب دوسروں کو کتے کا لفظ استعمال کرو گے نا تو پھر وہی لفظ آپ پر بھی آئے گا۔ کیوں آپ علماء کے خلاف ہیں؟ کیوں آپ عوام کے دلوں میں علماء کی نفرت بیان کر رہے ہیں؟ کیوں آپ علماء سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں قرآن حدیث کی تعلیم دینے کے لیے امت کی اصلاح کے لیکن آپ ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ پروفیسر جو ہوگا وہ کتے کی طرح نہیں کاٹے گا، دوسرے کی طرح خود کاٹ رہا ہے۔ کیوں تو مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کیا مولوی نے تیرا بگاڑا ہے؟ ناظرین، ہمارا مرزا سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی جائیداد کا مسئلہ، نہ کوئی وراثت کا مسئلہ، نہ زمین کا مسئلہ، ہمارے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن و سنت تعلیم کرنی چاہیے، کریں، لیکن قرآن و سنت کی تعلیم اس طرح کریں جیسے قرآن و سنت کی تعلیم کرنے کا حق ہے۔ جہاں قرآن و سنت میں مسئلہ اختلافی ہے اس کو اختلافی بیان کریں، جہاں قرآن و سنت میں مسئلہ مجمل ہے اس کو مجمل بیان کریں، کہیں کہ یہاں مجمل ہے وضاحت یوں ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کر مرزا صاحب صرف اور صرف فقہ حنفی سے بغض ظاہر کرتے ہیں، عوام کو فقہ حنفی سے دور کرتے ہیں کہ فقہ حنفی سے عوام متنفر ہو جائے۔ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہو رہی ہے سن 80 ہجری میں، اور ان کی وفات ہو رہی ہے 150 ہجری میں، اور اسی 150 ہجری میں امام شافعی کی ولادت ہو رہی ہے، اور امام شافعی کی ولادت کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں۔ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے، امام شافعی کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو لیکن آپ اس آدمی کی بات مان رہے ہو، امام مسلم کی بات مان رہے ہو جو امام ابو حنیفہ کے بعد پیدا ہوئے، امام بخاری کی بات مان رہے ہو جو امام صاحب کے بعد پیدا ہوئے، ان کی بات آپ کیا معتبر ہے؟ امام ابو حنیفہ کی بات معتبر نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ وہ ایک انسان تھا، اس نے مسئلے غلط لکھے ہیں، تو آپ کو کیا یقین ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ بخاری اور مسلم کی ساری باتیں سچی ہیں؟ اگر وہاں اعتراض ہے تو پھر یہاں آپ کو کوئی اعتراض کیوں نہیں ہے؟ جیسے اس کا لکھے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک انسان تھے، انہوں نے فقہ حنفی لکھا، تو یہ بھی ایک انسان تھے جو نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ اگر اعتراض وہاں پر ہے تو یہاں بھی ہے۔ جب ان کی بات آپ لے رہے ہیں تو پھر لا مالا آپ کو امام صاحب کی بات بھی لینی پڑے گی۔ اگر آپ کو امام صاحب پر اعتراض ہے تو یہاں پر بھی آپ کو اعتراض ہے۔ اگر امام صاحب کی بات آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات معتبر نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مسلم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بات آپ کو یہاں بھی کرنی پڑے گی۔ اگر ان کی ماننی ہے تو امام صاحب کی ماننی پڑے گی، اگر امام صاحب کی نہیں ماننی تو پھر آپ کو ان کی بھی نہیں ماننی پڑے گی۔